کے تے علاقہ چھڑ کے چلے جا رہے ہیں میرے ویر اے بندے دوڑے گئے تے پیچھے جناب انہاں دے پیچھے فوجاں لگیاں ہوئیاں نے اچانک انہاں نے ایک غار ویکھی تے اس غار اندر داخل ہو جاندے نے تے جدو غار اندر داخل ہوئے اللہ کہندے نے اس غار دے الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدنا علما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله ملك السماوات والأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير مختصر حمد و صلاۃ بعد جس وقت انسان اللہ دی بادشاہت نو چیلنج کر دے نا
اس وقت سمجھ لوے کہ میری بربادی دنیا اور آخرت دی شروع ہو گئی. دنیا دے بھی اس دیاں کئی مثالاں نے اور قرآن پاک اندر بھی کئی مثالاں نے. ٹائٹانک جہاز بنانے والے نے ایک دعویٰ کی تھا کہ اب کبھی نہ ڈوبنے والا جہاز بن چکا ہے. انہوں رب بھی نہیں ڈوب سکتا. یہ چیلنج ہو گیا نا اللہ دی بادشاہ. تو وہ اپنے پہلے سفر تے ہی بحر اوقیانوس دے ٹھنڈے یخ پانیاں دے اندر اٹلانٹک دے اندر جدو اللہ دی پکڑ آ جائے مورخین اس وقت دے کہہ دے رہے کہ اگو کئی دفعہ اس بات دا اشارہ بھی مل رہا ہے ایک برفانی چٹان ہے سامنے لیکن وہ بے خبر رہے بھی ڈوبنا ہی نہیں نا. اور اس دی تیاری بھی کوشش انداز دی سی بھی 14 منزلہ جہاز ہے اگر تھلے والے 4 پورشن ڈب بھی جان تے پھر بھی تیر سکتا ہے. لیکن ایک برفانی چٹان نال ٹکر ہوئی 2 ٹکڑے ہو گیا اور جو اس دے اندر اس وقت 1500 دے قریب مسافر اس تو بھی زیادہ اوقیانوس دے ٹھنڈے پانی جو ڈب کے مر گئے. بظاہر وہ یہودی سن کافر سن جو بھی سن لیکن ایک دی زبان چو نکلے جملہ ساریاں دی بربادی دا سبب بن گیا. میرے بھائی جدو بھی اللہ دی بادشاہت نو بندہ چیلنج کر دیا نا پھر ان دا انجام ہے. نمرود کافر نے کیتا ان دا انجام کی ہویا. قارون نے اپنے آپ نو خدا کیا ان دا انجام کی ہویا. خزانیاں سنے ہی زمین دے اندر جا رہے ہیں. خزانیاں سنے اور ان دی خزانیاں دیاں چابیاں بھی ایک اٹھاں دی یا لمبی قطار اٹھایا کر دی سی. ایک اٹھ نہیں کئی. تو پھر ان دا انجام کی ہویا کیڑے حال چو جا کے اس دنیا تو گیا. نمرود دی کس انداز نال موت ہوئی. انہیں بھی اللہ دی بادشاہت نو خدائی نو چیلنج کیتا کہ میں رب ہاں. پھر ان دا انجام کی ہویا. سارے چھوڑو فرعون نے کی کیتا میں جمن ہی نہیں دینا میں پیدا ہون ہی نہیں دینا. اللہ کہتے ہیں تو کون ہونے نہ ہو پیدا ہونے میں پیدا بھی کروں گا. اگے تو چلو گل اتنے تک ہی سی نا کیوں کہندا میں ہون ہی نہیں دینا رون ہی نہیں دینا کوئی بچہ. 70,000 بچے بنی اسرائیل دے اس بدبخت نے قتل کروائے. ہون ہی نہیں دینا. اللہ کہتے ہیں ہون ہوئے گا بھی تو پھر پرورش بھی تیرے بوئے تے ہوئے گی. انہوں کہتے ہیں رب بس. پھر قرآن نے انہوں ساریاں گلہ دی وضاحت کی تھی. مرن ٹائم تک فرعون دیاں بھی کھل گئیاں سی نا. وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر فاتبعهم فرعون وجنوده بغیا وعدوا حتی اذا ادرکہ الغرق. جدو پانی نے پکڑیا نا کہندا میں آمنت میں ایمان لے آنا. فرمایا نا ٹائم لنگ گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورج جدر غروب ہو رہے مغرب اللہ مغرب اللہ جس وقت طلوع ہوئے گا قرب قیامت دے قریب اس وقت اس بات دی علامت ہوئے گی کہ توبہ دا دروازہ بند ہو گیا. پھر لوکاں مسجداں چ پیر رکھن دی تھان نہیں لبدی. پیر رکھن دی جگہ نہیں لبے گی. لیکن اس وقت دا رونا پٹنا کسی کم دا آئے گا.
فرعون بھی کہہ رہے آمنتو میں ایمان لے آنا، اللہ کہندے نہیں تو نہ لیا بس۔ میرے رب دی طاقت، میرے رب دی بادشاہت، یہ عنوان ہے، تے کئی واقعات نے قرآن پاک اندر۔ اسی انشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں تھوڑا جا بات نو اگے ٹورنے۔ پھر انجام کی ہویا، اللہ دی طاقت میں نہیں ہویا، یہ تب اللہ فرما دے میں اللہ تیری عظمت تو صدقے جاواں، مسجد صف دے اندر کوئی وزیر اعظم آ جائے، کوئی اسمبلی دا سپیکر آ جائے، کوئی وزیر اعلیٰ آ جائے، کوئی جو بھی آ جائے، اتھی غریب کھڑا ہے، اتھی ریڑھی لان والا کھڑا ہے، وچ ہی وہ کھڑا ہے، وہ یہ نہیں کہے گا مینوں کوئی سونے دا مصلا بنوا کے دیو۔ ایک بچے دا میں انٹرویو سنیا، ایک کرن والا میڈیا دا بندہ، انہیں نا کلیجہ پھاڑ کے رکھ دیتا۔ انہوں نے کہا بیٹا کی کرنا ہے؟ انہوں نے کہا میں کام کرنا۔ تیرے ابو کی کہنا کہ ابو فوت ہو گئے۔ انہیں کہ کھانا پینا، انہیں کہ کچھ نہیں تیاری کرنے، لیکن جنہیں کو مانگنے وہ آندھنے دیندے ہی نہیں، اللہ دے نام تے مانگنے آ۔ اگو بچے انہوں نے کہ پھر زندگی دا گلہ شکوہ کی مطلب دل دی کی آواز ہے؟ بچہ رو کے پتہ کی کہندا ہے؟ کہندا ہے چاچو گل یہ ہے کہ یہ دنیا مک جانی ہاں، اسی نکے نکے ہاں، یہ جڑے امیر لوگ گڈیاں والے ہاں، یہ جڑے وڈے وڈے لوگ آ، انہاں دیاں قبراں کیڑیاں انوکھیاں ہونیاں نے، جہڑیاں ساڈیاں بنیاں نے ایویں دیاں انہاں دیاں بنیاں، انہاں دی قبراں کو سونے دیاں ہونیاں۔ اللہ تیرے فیصلے تو صدقے جاواں، مسیتیں بھی ایک ہاں، قبرستان اندر بھی ایک ہاں، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے سبھی محمود و ایاز، نہ رہا کوئی بندہ نہ کوئی بندہ نواز۔ اللہ دی بادشاہت نو چیلنج نہیں کرنا چاہیے۔ قرآن نے اس بات تے بڑیاں باتیں کر چھوڑیاں۔ اللہ دی قدر سمجھو، اللہ دی پہچان نو جانو میرے پیارے بھائی، وہ بڑا وڈا رب۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا پوری کائنات ایک کھلے میدان اندر کھڑی ہو جائے، اللہ کو چولیاں پھیلا کے منگے تے اپنی مرضی نہ منگے، جو کسی دے دل اندر ہے نا دل کھول کے رج کے پھب کے منگے، اللہ فرماندے نے میں سارے نو دے دیاں، ہر ایک بشر نو دی مرضی دے مطابق میں عطا کر دیاں گا جو وہ چاہتا ہے۔ اللہ پھر کی ہوئے گا تو بادشاہ ہے، پھر تیرے خزانے دا کی بنے گا؟ اللہ کہندے نے ساری دنیا منہ منگیاں مرادہ میرے کو لے لوے، میرے خزانے انی بھی کمی نہیں آنی، جویں بندہ ایک سوئی سمندر ڈبو کے باہر کڈ لوے تے اون دے نال کنا کو پانی لگنا ہے، اللہ کہندے نے مینوں اینا بھی گھاٹا نہیں پینا۔ اون دی بادشاہت نو چیلنج کرنا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کہندے نے کہ دنیا ایک صحرا ہوئے، لقدق صحرا، بیابان ریت دا علاقہ، تھل دا علاقہ ہوئے، ایک مندری ہے، ایک چھلا ہے، اے اتھے گر جائے، ان دی کوئی حیثیت ہے؟ اللہ کہندے نے میرے نزدیک اے دنیا دی حیثیت صحرا وچ پے ایک چھلے دے برابر بھی نہیں۔ اسی کرے کتھے ٹرے پھرنے ہیں، کی سمجھی؟ بس گل یہ کہ اللہ دے ہو جائیے، گل ساری اتھے ہی ہے باجی، اللہ دے ہو جائیے۔ اسی گناہ نو گناہ سمجھ دے ہی نہیں۔ مولانا عبداللہ روپڑی رحمہ اللہ نے گاؤں اندر گئے، انہوں نے کہا جی بارش نہیں آ رہی، اب منیر کی حالات بنے پہ نسوات اندر، بارش نہیں آ رہی۔ مولانا عبداللہ روپڑی رحمہ اللہ کہنے لگے کہ تہاڈا پنڈ ایک گناہ اندر پھنسے ہے، توبہ کرو اللہ بارش دے دے گا۔ انہوں نے دعا کرن لگے، انہوں نے کہا جی کی؟ انہوں نے کہا بھی تہاڈے ہر گھر اندر نہ حقے جیسی لعنت موجود ہے، اے حقہ۔ ایک تو دوسرا بندہ سگریٹ پیندا ہے نا، گناہ نو پھر انہوں گناہ ہی نہیں سمجھتے، کیونکہ انہوں عام جو ہو گیا۔ وہ اللہ والے نے کیا بھی سامنے لیا کہ ہر چیز انہوں دی اکھاں دے اگے توڑی گئی، انہوں نے کہا پھر گھر دی صفائی کرو، پھر انہوں نے توبہ کروائی، ہر بندے انہوں اللہ علیہ دے اگے، مولانا عبداللہ دے اگے آ کے ہر شے پنی توڑی، آپ اٹھے لوٹے چ پانی منگوایا، کروے چ وضو کیتا تے مسجد چ گئے، سجدے چ ڈگ پے، اللہ نو کہندے نے بھی اللہ اتھوں تک میں لے آیا، اگاں تو جان تے تیرا کم جانے، تے میں تے گل کر بیٹھا تے تو کہنا میں تے یار دیاں کنڈ نہیں لگن دیندا، اللہ
سجدیوں سر میں پیچھے چکنا، رحمت دی بارش پہلے لینی۔ زہد و تقوی سے دعائیں ہوتی نہیں مستجاب، ہیں ادائیں خاص خاص، وقت ہے کچھ خاص خاص۔ اللہ دی بادشاہت نو چیلنج نہیں کرنا، ان دی بادشاہت بہت بڑی ہے، بہت بڑی ہے۔ سورۃ المومنین مومنون آیت نمبر 116 فرمایا فتعال اللہ الملک الحق لا الہ الا ہوا رب العرش الکریم۔ یہ بادشاہت بہت بڑی، اللہ تو علاوہ کوئی بھی معبود نہیں، حقیقی بادشاہ اللہ تو علاوہ کوئی بھی نہیں۔ میں ایک مثال اکثر دینا ہوں، میرے شیخ مولانا عبدالرشید مجاہد آبادی فرما دے ہوندے، ہن لفظ ہے نا اللہ، ہن الف دے 4 حرف نے، الف لام لام پھر ہا، یہ 4 لفظاں دی وہ الگ الگ تفسیر کر دے ہوندے نے۔ میں بھی چاہنا میں آج تمہیں سناواں، ہن الف کلے کلو پوچھنا ہے بھی اللہ دی بادشاہت کی ہے۔ قرآن پاک کے اندر فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اے ان دی بادشاہت۔ لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ ان الف نے کہہ دیتا اللہ لا الہ، ان الف نو مگر چکر الگ کر دے، مگر رہ گیا للہ، کی رہ گیا؟ ان آواز دی بادشاہت دی آ رہی ہے للہ ما فی السماوات وما فی الارض، زمین و آسمان دا بادشاہ کون ہے؟ آواز نہیں آئی، ضرب لاؤ نہ گج کے کون؟ اللہ۔ ان تو لام پھر الگ کر، ان مگر رہ گیا لہو، لہو آواز پھر بھی ادھی آ رہی ہے، آواز پھر بھی ادھی آ رہی ہے لہو ما فی السماوات وما فی الارض، ان لام تو پھر الگ کر، مگر کی رہ گیا ہو ضمیر ادھری لوٹ رہی ہے، ہو اللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون۔ هو الله الخافر، وہی بات نا، هو الله الخالق البارئ المصور المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم۔ اے اللہ دی شان ہے، یقیدانم دری کہ لا معبود الا ہو۔ فارسی دے شاعر نے کمال کر چھڑی، یقیدانم دری کہ لا معبود الا ہو
ولا موجود فی الکونین لا مقصود الا ہو چو تیغلا بدستاری پیا تنہا چی غمداری مجو از غیر حق یاری کہ لا فتاح الا ہو اللہ. اے میرے اللہ دی بادشاہت ہے. ادو سمجھ آئے گی جدو اپنے نفس نال تو لڑنا سکھ گیا. فارسی دا شاعر کہہ رہے ہیں نفس نتوا کشتے اللہ پسے چیز. آپ کو میری بات سمجھ نہیں آ رہی ہے؟ گھٹنے چھوڑ دیں جزاک اللہ. سر اٹھائیے میری طرف دیکھیں. پتہ نہیں میں کیڑیاں اوکھیاں کنڈیاں جوڑ کے لے آنا تسی پھر جناب سوس میں دے لگا دے دے. توجہ میرے یار رہے. هو اللہ الذی، اللہ ہے، اللہ دی بادشاہت ہے. هو اللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادت هو الرحمن الرحیم. اچھا چلو آپ پوچھ لیا اللہ جی تیری نعمتاں بڑیاں نے، تواڈے انعامات بڑے نے، اسی ان تواڈی شان نو لکھنا چاہنے ہیں. اللہ نے نہیں بس کر، یہ تیرے واسطے دی گل نہیں. کیویں؟ قرآن پاک کہہ رہے ہیں سورۃ الکہف آخری آیت، فرمایا قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا. اے پوری کائنات دے زمین دے رخ اے ساریاں کلمہ بن جان، سمندرہ دریاواں تے نہراں دا پانی سیائی بن جائے. لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی. اللہ دیا تعریفہ لکھنیاں شروع کر دے. وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ آہذا اللہ کہندے نے تو تعریف تی وکھری گل ہے، تو میری ایک نعمت دا بھی شکر ادا نہیں کر سکتا. یہ دی بادشاہت ہے. اور مثلا انجی کہہ لو ایک اکھ ہی ہے، اکھ چھوٹی نعمت ہے. بولتے نہیں اکھ چھوٹی نعمت ہے. جنہوں اینک لگی ہے اندھے کو پوچھو نا بھی اکھ کی بن دی ہے، 5 منٹ سیڈ تے ہو جائے سر چکران لگ پہندا ہے. یہ اللہ دی نعمت ہے. تو انسان نو قدر ہی کوئی نہیں. میں بات کر رہا کہ نفس نتوا کشتے اللہ پسے چیز چو بگویم یادگیرش اے عزیز. خنجر خاموشی او شمشیر جو نیزہ تنہائی او ترک ہجو. رات دیاں طریقیاں چو اٹھ کے کیا کر اللہ تیرے شکرے، تیرے تو علاوہ رب کوئی نہیں، تیرے تو علاوہ داتا نہیں، دستگیر نہیں. اللہ تو میرا اللہ ہے تے میں تیرا بندہ ہاں. اس واسطے اللہ دیاں تعریفہ کرنا تیرا کم میں، رحمتاں دے چھٹے مارنا میرے رب دا کم میں. آئیے ذرا اگے چلیے قرآن پاک دے ایک اور مقام. ہن مننا ہے، ہن مننا ہے. مرن لگے ہیں تے اکھاں تا فرعون دیاں بھی کھل گئیاں سی. تفسیر کبیر روح المعانی دے حوالے نال امام رازی علی رحمہ نے لکھے ہے موسیٰ علیہ السلام پتھر تے کھڑے نے. اللہ تو اپنی مخلوق دے کھان پین دا تو جو بادشاہ ہے کیویں بندوبست کرنا ہے، کیویں بندوبست. اللہ فرماندے نے میرے موسیٰ جتھے کھڑے ہیں سے پتھر دے اتے سوٹا ماریا سوٹا ماریا تے پھر چٹان چینی تے اور چٹان نکلی. اللہ جی ان کی کرا فرمایا اے دے اتے بھی سوٹا مار، او دے اتر بھی ماریا تے پھر چٹان غرض 3 تہیں یا 7 تیواں ٹوٹیاں تے وچوں جناب ایک کیڑا نکلیا. اللہ فرماندے نے موسیٰ کن نیڑے کرتے کی کہہ رہے ہیں سبحانک من یرانی. حمدہ اس رب دیاں
حمدہ اس رب دیاں جڑا مینوں ایتھے دیندا بھی پیا ہے تے میریاں سندا بھی پیا ہے تعریفاں اس اللہ دیاں جڑا مینوں ایتھے دیندا بھی پیا ہے تے میریاں سندا بھی پیا ہے اللہ دا قرآن کہہ رہا فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر میرے اللہ دیا بادشاہ نے تے جناب موسیٰ پیغمبر جدو یہ بات سنی ہے کن قریب کیتا ہے وَيَسْمَعُ کلامی تے اے موسیٰ نبی کہہ رہے نے اللہ جی ایک ہی فرمایا ان دے منہ اندر ویخ اے میریاں تعریفاں کردہ پہ آئے میری بادشاہت منی بیٹھا ہے میں 7 تیواں دے اندر بھی انہوں تازہ روزی عطا کردہ رہنا ہوا تو انسان تکے کھاندہ پھر دے رولدہ پھر دے روندہ پھر دے آوازار ہندہ پھر دے بھائیو تیرا رب تیرے نال پیاری ہے نہ کردہ دنیا پیچھے نہ پاج اللہ پیچھے آ وہ اتنا انصاف پسند رب ہے میرا ایمان ہے بارش دا قطرہ جڑا تیری چھت تے گرنا میرا اللہ دوسرے دی چھت تے تیرا قطرہ بھی نہیں ڈگن دے گا تے تو دنیا پیچھے پاجنا ہے وہ تو ایڈا انصاف کرنا ہے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد جناب نوح علیہ السلام نا دنیا تو جان لگے اپنے 2 بیٹے انہوں کول بلایا بیٹا ادھر آؤ آ گئے کہنے لگے بیٹیا میں تو انہوں 2 وسیعتاں کرنا 2 وسیعتاں اوسی قبیس نہیں نبا جیو کیڑی وسیعت ہے فرمایا زبان دے وچوں ہمیشہ کہنے یقول لا الہ الا اللہ اللہ تو علاوہ رب نہیں داتا کوئی نہیں تے دوسرے نمبر تے اللہ کولو جدوں بھی منگنا ہے تے اللہ کولو منگنا ہے تے ایویں منگنا ہے جویں جانور رب کولو منگ دینے سبحان اللہ اے پرندے اللہ کولو منگ دینے کس طرح منگ دینے کیویں منگ دینے فرمایا وہ اپنے رب دیاں تسبیحاں بیان کر دینے میرے آقا نے فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ جانور اپنے اللہ کولو منگ دینے او دیا تعریفاں بیان کر کے تے جدو تسی اللہ کولو منگنا ہے تے او دیا تعریفاں بیان کر کے منگنا ہے تے جانوارہ پرندیاں دیاں بولیاں دے نال منگنا ہے او کیویں بولیاں مار دینے نبی پاک دے کول ایک بندہ آیا مسلمان ہون واسطے کہندہ سونیا میں کلمہ پڑھنا چاہنا ہوا پڑھ لے کلمہ پڑھیا حکیم سے ڈاکٹر سے مسلمان ہو گیا نبی پاک نو کہنے لگے سونیا میں نا علاج معالجے لوگاں دی کرنا لیکن جڑی میری میڈیسن میری دوائی ہے نا ان دے اندر مینڈک دا گوشت اور مینڈک دا میں خون استعمال کرنا امام مروزی نے قیام اللیل اندر لکھے ہے شعب الایمان اندر بھی موجود ہے میں مینڈک دا خون استعمال کرنا تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مینڈک نو قتل نہیں کرنا مینڈک نو قتل کیوں سونے کی گل لے فرمایا تینوں پتہ نہیں اے اللہ دیاں تعریفاں بیان کر دے تے کہندہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ حمدہ اس اللہ دیاں نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ کہنے لگے آقا جی گل بڑی عجیب ہے رات نو پانیاں دے اندر بول دینے عجیب و غریب طرح دیا آوازاں کٹ دینے بڑی الجھن ہوندی ہے گھننا دی ہے تے اے بڑی عجیب جی گل ہے اے ندیاں آواز میرے آقا نے فرمایا ہے او مینوں تینوں عجیب لگ دیا نے پر حقیقت اندر میرے رب دا ذکر ہی کر رہے ہوندے نے جناب داؤد علیہ السلام ایک دن شام مولائی اپنے حجرے دے اندر بہ گئے تے اللہ دی بڑی تسبیح بیان کی تھی رب دا بڑا ذکر کی تھا اللہ دی بڑی تسبیح و تسمیح کی تھی تے کردے کردے پتہ ہی نہ لگیا دن چڑھ گیا سورج چڑھ گیا اج نماز پڑھ کے باہر نکلے اور یاد رکھنا فجر دی نماز ہر امت تے فرض رہی ساڑھے مسلمان تو ستے رہندے فجر دی نماز ہر امت تے فرض رہی ہے
جن نے منحوس بندہ ویکھنا انہوں ویکھ لو جائے فجر دی نماز نہیں پڑھی. پوری دنیا دے خزانے پیراں تیریاں چ رکھ دیتے جاننا، ایک پاسے فجر دی نماز، بلکہ پہلیاں دو سنتا ہی امی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماندیاں نے رکھ دیتیاں جان، انہاں دی قیمت دنیا دی کوئی اہمیت نہیں. وہ دو فجر دیاں پہلیاں سنتا اللہ دے ہاں بڑیاں ہی بلند نے. سبحان اللہ. فجر دی نمازی بنو. فجر دے داؤد علیہ السلام نے فجر پڑھی تھے باہر نکلے. توجہ میرے حل کرو. باہر نکلے تھے نا، کہنے لگے ویکھ کے سورج نکلے تو مسکرا پے تے اللہ نو کہندے نے اللہ جی جی اگر اج میں گل کراں نا کہ میں تیرا بڑا ذکر کیتا ہے تو مینوں حق حاصل ہے میں کہہ سکنا. اللہ فرماندے نے داؤد کسی سے بھولے چ نہ رہ جائے. پیار اپنی جگہ ہے، قانون اپنی جگہ ہے، محبت اپنی جگہ ہے، کسی سے بھولے چ نہ رہ جائے. ایں گھروں نکل باہر نکل. داؤد علیہ السلام گئے، امام مروزی علیہ رحمہ لکھا تھے ایک پانی دے تالاب تے گئے. اللہ نے ایک پانی دے مینڈک نو کال کی تھی بھئی باہر آیا. فرمایا بھی اندے کولو پوچھو کنا کو اللہ دا ذکر کرنا ہے، کتنا کو اللہ دی بڑائی بیان کرنا ہے، اللہ دی بادشاہت کتنی بیان کرنا ہے. داؤد علیہ السلام بولی سمجھے سن پوچھیا مینڈک کولو تے اگو پتہ کی کہن لگیا، کہندا اللہ دے نبی جی جدو دا مینو رب نے بنایا پیدا کیتا میں اج تواڈے نال ہی گل کر رہا نہیں تے ہر ویلے رب دا ذکر ہی کردا رہنا وا. میرے اللہ دی طاقت ویکھ، میرے اللہ دی شان ویکھ. تے جناب داؤد علیہ السلام کہندے نے اللہ معاف کر دی. فرمایا اج او رات داؤد ذکر تا تو بھی میرا بڑا زیادہ کر کیتا ہے پر تیرے تو زیادہ ایس پانی اندر رہن والے مینڈک نے کیتا ہے. آدھیاں عبادتاں تے مان نہیں کرنا چاہیے. ان دی مخلوق بڑی ان دی تسبیح بیان کرنا لی پئی. اسی تے عبادت کرنے لالچ دی، نماز نہ پڑھی تو روٹی نہیں میری گھر ہی نہیں بننا، اللہ اللہ نہ کیتی تو میرا کاروبار ہی نہیں چلنا، جی میں تسبیح نہ گیڑی تو میرا نظام ہی نہیں چلنا. تے جانور اول ویکھنا نہ ہی کر دے رزق ذخیرہ نہ ہی بھوکے مردے نے. اے بندے ہی کر دے رزق ذخیرہ تے بندے ہی بھوکے مردے نے. کدی ڈنگراں بھی کوٹھیاں پائیاں. میرے اللہ دی شان ویکھ لے، ہر چیز دیاں تسبیحاں بیان کر دیے. اللہ والا لکھ دے کہ اڑ دیاں پرندیاں نو باز کھاندے جے، اے کیڑے تے پتنگے چوچے چکی جاندے جے، چوہے نکل کئی کھڈو دوڑ لاندے جے، پر بلی بھی یہ بیٹھی وچ کاتے اس دی، کوئی جتھے ہووے اوتھے ہی خوراک اس دی. سپ دی نہیں پیر ویکھو جاندا بھجدا تے مچھی دی نہیں جب ویکھو پیٹ رجدا. اے قدرت کمال پاک ذات اس دی، کوئی جتھے ہووے اوتھے ہی خوراک اس دی. اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ویر میرے اللہ دی طاقت درہ نوٹ کر میرے رب دیاں طاقتاں کنیاں نے. اللہ دا قرآن اگلا مقام درہ پڑھ لئے. فرمایا اللہ کہتے ہیں قُلِ اللہم مالک الملک تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. میرے اللہ دیاں بادشاہ تکینے. آئیے ذرا دل لگا کے اللہ دا قرآن سورۃ القصص تے آیت نمبر 70 اللہ کی کہہ رہے نے. فرمایا وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَىٰ وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. میرے اللہ دیاں بادشاہتاں، اللہ دیاں شانتیں، اللہ دیاں قدرتاں اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ویر جنہاں نے رب نو منیا اللہ دے نال یاریاں لائیاں میرے ویر کئی مثالہ قرآن پاک اندر نے آئے ذرا دل لگا کے بات سن دے جانا مسلمانہ اللہ دی توحید دا ڈنکا بجایا کر اللہ دی بادشاہت دا ڈنکا بجایا کر نبی پاک علیہ السلام دے سینہ اقدس تے اللہ دا قرآن اتریا فرمایا اللہ دا قرآن کہہ رہے بڑی توجہ چاہیے فرمایا وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ او کڑے بندے نے جنہ جوانی دیا عمرہ آدھے اللہ دے ناتے وقف کر چھوڑیاں نے جنہ نے جوانی دی عمرہ دے اللہ نو دے دیتی ہے اے اصحاب کہف دے 7 بندے نے جنہ نے جناب رب دی توحید اللہ دی کبریائی بلند کیتی ہے دقیانوس بادشاہ تے ان دی حکومت جناب اے پتھران دی پوجا کروان دے درختان دی پوجا کروان دے تے میرے ویر ہے اس طرح اللہ تو علاوہ سورج دی پوجا کروان دے ان دی قوم دے اندر 6-7 بندے جدے اٹھے نے اللہ دا قرآن کہہ رہے آئے انہوں نے جناب بے کے پلینن کی تھی کہ ایک کہن لگے نے پہیے جڑا غیر اللہ نو سجدے کروان دائے ایک گل ساڑی سمجھ اندر نہیں آن دی ایک گل سانو چنگی نہیں لگ دی لہذا ہون گل لے میں اپنی تھے ہمت کوئی نہیں کہ دنال ٹکر لئیے لیکن آپا اللہ دے رستے دے اندر ہجرت کر جانے آن اپنے بیوی بچے چھڑ دینے آن اپنے والدین چھڑ دینے آن انہ دی اجے مس کر رہی ہیں انہ دے چہرے تے داڑی دے چند چند والے تے جوانی دی عمرہ نے میرے ویر اللہ دا قرآن باتا بیان کر رہے آئے انہ نو اللہ دی توحید سمجھ اندر آگئی انہ نو اللہ دی بادشاہ سمجھ اندر آگئی اے جناب نکل پہ اپنے گھروں انہ نو صرف رب دا بوا چنگا لگ رہے ہیں اے زمینہ والے نے پراپتیاں والے نے انہ دے بینک بیلنس بھی موجود نے اے جناب بندے نکلے نے رستے دے اندر انہ دے نال ایک بکریاں دا عیالی بھی مل گیا ہے تے پیچھے فوجہ چڑھ گئیاں نے کہ پکڑو پکڑو نہ جوانہ نو جڑے نس کے تے علاقہ چھڑ کے چلے جا رہے نے میرے ویر اے بندے دوڑے گئے تے پیچھے جناب انہ دے پیچھے فوجہ لگیاں ہوئیاں نے اچانک انہوں نے ایک غار ویکھیے تھی اس غار اندر داخل ہو جاندے نے تے جدو غار اندر داخل ہوئے اللہ کہندے نے اس غار دے دروازے دے اتے امنا دنال ایک امنا دا کتا بھی بیٹھ جاندہ ہے قرآن پاک نے بیان کیتا ہے تے اندر میرے ولی سو جاندے نے انج دی نگی نیند ستے نے تے بار والے لوگاں دے دلان دے اندر اللہ نے ڈر پیدا کر دیتا ہے خوف پیدا کر دیتا ہے کہ تُسی ہن اندر نہیں جا سکدے لہٰذا اے سونگ ہے ایسی نیند آئی ہے ایسی رحمت دیا چولیا چ اللہ نے لے آئے ہیں 309 سال ان رب دیا ولیاں نے ستیاں ہی گزار دیتے نے 309 سال ستیاں ہی لنگ گئے نے تے جدو ایک دے جناب نبی اکھ کھلی ہے قرآن پاک نے کتنی پیاری گل کی تھی ہے اللہ فرمان دینے وَتَحْسَبُهُمْ ایقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمین وذات الشمال اسی انہ دے پاسے بھی پرت دے رہے آپے کدی سجے تے کدی کھبے اللہ دا قرآن کہہ رہے آئے ونقلبهم ذات اليمین وذات الشمال وقلبهم باسط ذراعیہ بالوصیر ستے پہنے میرے ولی دروازے دی جناب بار چگار دی اتے نادا کتا بھی سو گیا ہے اڈیا نال مٹی بن گیا ہے اللہ دے ولی ستے کہ جدو انہ دی اکھ کھلے قرآن کہہ رہے آئے ان آپس دے اندر باتا کرن لگ پیندے نے اللہ دی قدرت تو صدقے جاما 3 صدیاں 9 سال ستیاں لنگ گئے نہ ناخن ودے نے نہ بال ودے نے نہ انہ دے جسم تے کپڑیاں نو مٹی نے کھا دائیں تے میرے ویر جدو اکھ کھلی تے کہندے کینے قرآن پاک کہندہ فرمایا وَقَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ آپس دے اندر گلہ بات کرن لگ پہ
گفتو شنید کرن لگ پیندے نے ایک وچوں بولیا کہندا ہے قال قائل منهم کم لبثتم اوے آپاں نوں کتنی دیر ہو گئی ایتھے ستیاں نوں ایک وچوں بول کے کہندا قالوا لبثنا یوما او بعض یوم آپاں صبح دے ستیاں تے پیشی ٹائم آپاں اٹھ پئے ہاں صبح 8 بجے ستیاں تے زور ویلے اکھ کھل گئی ہے انہاں کو 5-7 گھنٹے ستے ہاں انہاں دے وچوں ایک بندہ کہن لگیا کہندا ہے او یار چھڑو جنی دیر بھی ستے ہاں بہت ہی بڑی گل کرو تے آپاں نوں ایک دن ہو گیا ستیاں نوں پر مینوں بھوک بڑی لگی ہے میرے کھانے دا کوئی انتظام کر دیو اللہ اللہ انہاں نے وچوں ایک بندے نوں پیسے دیتے اے بازار اندر گیا اینوں کہیا بھئی دھیان نال جاویں آسے پاسے ویکھ کے جاویں مطلب کوئی بندہ تینوں ویکھ کے تے بادشاہ تک شکایت نہ کر دے اے بندہ جناب چلا گیا اے باہر نکلیا تے نقشے ہی بدلے پے تے سوچی پہ گیا مارکیٹ اندر جا کے کہندا ایتھے ایک دکان ہوندی سی ایتھے روٹیاں والا تندور ہوندا سی اج نظر نہیں آ رہا اج مینوں دکاناں لبدیاں نہیں پیاں اللہ اللہ واپس آدھے رستے تو اتھے آیا پھر واپس گیا کہ میں رستہ تنی بھول گیا اللہ کہندے نے جدوں یہ دوبارہ مارکیٹ اندر پھر گیا ان لوگ بھی نویں نے تے دکاناں بھی نویاں نے ہر بندہ نقشے ہی بدلے پے نے ایک ہوٹل تے ڈردا گیا انہیں جا کے چاندی دے سکے پیسے دیتے نے تے جدوں انہیں جناب پکڑے نے وہ تندور والا بندہ کہن لگیا اوے اے تینوں خزانہ کتھوں لبھیا ہے اے تینوں روٹی کے تینوں پیسے کتھوں لبے نے وہ کہن لگا بھی آدھی عقل دا کوئی علاج کر اے تا میرے ذاتی پیسے نے میں روٹی لینا آیا ہوں میرے دوست میرا انتظار پہ کر دینے وہ کہن لگیا بھئی عجیب انسان ہے اے تا 300 سال پرانے دقیانوس بادشاہ دے دور دی رقم ہے اے حدودہ سکھائے تے تینوں کتھوں لبے آئے صحیح سیدہ سے اے خزانہ تینوں کتھوں لبے آئے اے بندہ کہن لگیا کہندا ہے او یار مینوں کیوں ٹینشن چپائی جانا ہے میں اگے بڑا پریشان ہوں مینوں روٹی دیں اے کہن لگیا بھجا کوئی روٹی چھوٹی کوئی نہیں میں تینوں بادشاہ دے کو لے کے چلنا ہن جڑا بادشاہ آیا ہے یہ چنگا بادشاہ ہے یہ اچھا بادشاہ ہے پہلے والا بادشاہ غیر اللہ دی پوجا کروانا سی اے والا بادشاہ اے اللہ دی پوجا کروانا ہے میرے ویر اس بادشاہ دی قوم نال نہیں بندی اے بادشاہ کہندا ہے کہ مرم تو بعد اللہ نے دوبارہ زندہ کرنا ہے مگر قوم نہیں مندی جدو اے بندے نو لے کے بادشاہ کو پکڑ کے لے گئے رولا پہ گیا وہ ایک بندہ ملیا بڑا پرانا خزانہ ہوں دے کولے بندہ بڑا پرانا لگ جائے وہ گلہ بڑیاں عجیب جیاں کر دائے بادشاہ نے کہا ہاں بھی میں نو دس ہے تو کون ہے تے کتھوں ہے تے کیویں میں اے اللہ دا ولی کہن لگیا کہندا گل سلیوے دقیانوس بادشاہ دے دور اندر او جناب غیر اللہ دی پوجا کرواندا سی تے اسی اوتھوں نس پیا ایسا طرح میرے بیلی اوتھے غار اندر نے ساری قوم غار اندر گئی چلی او جدوں دروازے تے پہنچی ہے اے کہن لگیا میں اندر جانا تے بلا کے لے کے آنا وا اے اندر گیا جناب اندروا دے بیلیاں نو بلانا کیسی اللہ نے پھر انہاں تے نیند تاری کی تھی جدو نیند اندر چلے گئے تے اللہ نے موت دا پیغام بھیج دیتا اللہ نے اتنا خوف پیدا کیتا کوئی بندہ بھی جناب اندر نہیں پیا جاندا الغرض دسنا چاہنا وا ایک بات سنان دا مقصد ہے او بادشاہ پہلے والا کہندا ہے کہ بادشاہت میری ہے لیکن اللہ کہندے نے بادشاہت میری ہے اللہ کہندا ہے ربوبیت میری ہے حکومت میری ہے تے خدائی میری ہے یہ پیغام نبی پاک لے کے طائف دی بستی دے اندر گئے نے اللہ دے نبی دین دی دعوت پہ دین دے نے میرے ویر امائے میں طائف بیٹھے نے وڈے وڈے سردار تے نبی پاک کہن لگے وے اللہ دے دین والا جاؤ اللہ دے قرآن والا جاؤ اللہ دے دین والا جاؤ حق والا جاؤ تے اگوے طائف دے سردار کہن لگے نے اللہ نو تو
تو ہی لبیا سے جندے تے وحیاں نہیں ہے اللہ نو تو ہی معذاللہ نظر آیا کہ تینو رب نے نبی بنانا ہے نہ تیرا پرا ہے نہ تیرا باپ ہے تے نہ تیری ماں ہے اللہ نو تو ہی نظر آیا سے معذاللہ نبی پاک رون لگ پیندے نے نبی پاک دوسرے بازار اندر گئے انہا بدبختہ نے بازاری منڈے پیچھے لا دیتے نے نبی پاک تے پتھران دمی پاون لگ بے اللہ دے پیغمبر زخمی ہو جاندے نے آپ دا سر مبارک لہو لوہانے آپ دا سر مبارک جناب لہو دے اندر پورا جسم لہو لوہان ہویا آیا تے اللہ دے نبی ایک جگہ تے آرام نل بے جاندے نے آپ علیہ السلام دے کول حضرت جبریل امین آئے تے آکے کہن لگے نے کہندے نے کملی والے اللہ دی طرف میں آیا ہاں تسی بس اینا کہنا ہے میں اینا نو اینا پہاڑا دے درمیان ہے جو قیمہ بنا کے رکھ دے اے دیکھ لو میرے نال پانی دا فرشتہ بھی آیا ہے اے پانی دا فرشتہ اس انتظار اندر ہے تسی ہاتھ چکو تے بد دعا کرو انہاں تے می پا دئیے بارش پا دئیے انہاں نو غرق کر دئیے میرے ویر ایتھو پتہ لگیا کہ یو دوئی بے دردی دیا بارشاں تے بے موسمیہ بارشاں دیا نے جدو اللہ دیا ناراض گیا ہون ایک بندہ میں نو ملیا تے کہن لگیا کہندہ قاری صاحب ہے ایمیں تنہی بنیر اندر سوات اندر سیلابیرے لے آئے دکانہ دیا دکانہ تے سکولہ دے سکول تے کران دے گھر روڑ گئے لوگ بندہ نہیں رہا ایک علاقے دیا لاشا دوجے علاقے دے وچوں لبیا نے انہاں دی وجہ کی ہے اے تو پاکستان دے جناب والا جناب اے نیو جنریشن جنہ نوجوان طبقائے بغیرتیاں تے بے حیائیاں کرن واسطے انہاں علاقیاں دے اندر جاندے نے ہوٹل بک کر کر کے آدیا عزتاں تباہ کر دینے لوکا دیا تیاں پہنا دیا عزتاں تباہ کر دینے آدھے والدین دی پگ رول دینے میں نو دس پھر بلاؤٹ برست نہ ہوئے تے پھر کی ہوئے پھر اللہ دے عذاب نہ آون تے پھر کی آون اے پیاریا آج ویلائے توبہ کر لے آج ویلائے اللہ دے کولو ڈر جا نبی پاک نے فرمایا جدو انج دیاں پارشاں تمی وسن سمجھو آسمان در رب تو آڈے نال نرازے الغرض بہادور نہ نکل جائے حضرت جبریل کہن لگے نے اللہ کریم نے میرے نال ہر فرشتے دی ڈیوٹی لا دیتی ہے میرے نبی دا حکم ہونا ہے کملی والے دا ڈرے تے ندیاں تبائیاں لے جانیاں نے اللہ دے نبی نے یاد چکے نے فرمایا اے جبرائیل میں بالکل انہ دے حق اندر بد دعا نہیں کرنی میرے نبی یاد چکے کہنے نے اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون اے اللہ انہاں نو عذاب دے دے میں نو نہیں مان دے انہاں نو نہیں پتا کہ میں کون انہاں نو نہیں پتا کہ میں کون اللہ جے اے نہیں مان دے ہو سکتا ہے انہاں دے وچوں ہی کوئی میرے منن والا تیرے منن والا پیدا ہو جائے اوے پیارے نبی پاک نے پتھر کھا دینے اللہ دی توحید دی خاطر اللہ دی بادشاہت دی خاطر اللہ دی کبریائی دی خاطر لہذا زندہ رہے تے اللہ والا بن کے رہے تے توحید دا ڈنکا بجاندہ رہے اللہ دا قرآن کہندہ قرآن پاک کی کہہ رہا فرمایا سوات رسگنڈ سیرے تے فرمایا کل من علیگا فان ویبقا ہر چیز فنا ہو جانی ہے ہر چیز تباہ ہو جانی ہے جدو ونفخ فی الصور فسائق من فی السماوات والارض الا من شاء اللہ زمین آسمان ختم ہو جائے گا جدو سور پھونکیا جائے گا ہر شے تباہ ہو جائے گی بچے گا گیتے روے گا کی اللہ صرف اللہ دی ذات روے گی یہی دعوت قرآن پاک سورہ رحمان اندر اللہ نے کہا ہے کل من علیگا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام بادشاہت میرے رب دیئے اللہ تو علاوہ کوئی بادشاہ نبی پاک نے پتھر ہی صرف اس گل پیچھے کھا دے صحابہ دے بچے یتیم ہوئے اس گل پیچھے ہوئے انہوں اللہ دی توحید دا ڈنکا بجایا سی مسلمان پولے یا مسلمان پولے پولے جڑی مجلس ہوئے چاٹوں میں تو بن جانے جوے دی مجلس ہے اور میرے پائی ہے کوئی گل نہیں ایمیں تو نبی پاک علیہ السلام حضرت عبداللہ بن ام مکتوم نبی پاک نو لب دے کافرہ دی مجلس نبی پاک تبلیغ کر رہے ہیں
اللہ کے نبی تھوڑا جہا اپنے مبارک متھے تے تیوڑی پا کے انج کیتا، مقصد سی بھی اگے نہیں من دے، یہ کہندے نا سانو وکھری تبلیغ کیتا کر۔ اللہ نے فوراً قرآن کیتا نازل، سونے انہاں دا کوڈی مول بھی نہیں، اے نبی نے عبداللہ دا بڑا ہی مول لے۔ جب مل جل کے رہنا ہوندا، جے انہاں دی من من کے رہنا ہوندا تے پھر پتھر کھان دا کی مقصد، بیویاں بیوہ کروان دا کی مقصد، بچے یتیم کروان دا کی مقصد۔ ہمیشہ حق والوں کی مخالفت ہوئی ہے، جنہوں نے حق سنایا ہمیشہ انہاں دی مخالفت ہوئی۔ نبی پاک علیہ السلام نے انہاں تانے میں نے مارے، مکے دے مشرک جڑے نا ایڈے پڑھے لکھے تے نہیں سن، یہ یہودیاں کو رہنمائی لیندے سن، تے نبی پاک کو انہاں نے کہا بھی سانو انج دے سوال دس کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا جواب ہو جائے، انہوں کسی گل دا جواب ہی نہ آئے۔ انہوں نے 3-4 سوال دیتے، نبی پاک کو لا گئے، تو نبی پاک نے کہا بھی چل ٹھیک ہے کل دساں گا۔ نبی پاک انشاءاللہ کہنا ہی بھول گئے۔ 17 دن تک اللہ نے پھر وہی بند کی تھی، تو پھر 17ویں دن اللہ کیا والا سوف یؤتیک ربک فترضی، سونیا نہ ہی تینوں چھڑیا تے نہ ہی تینوں بھولیا، گل صرف اینی سی وچ میرے بھائی، جب تو دین دی دعوت پھیلائیں گا نا، جب تو حق سنائیں گا، پھر تینوں لوکی وابی دا بھی تانا دے گا، پھر تینوں لوکی جناب بڑیاں بڑیاں گلاں سناوے گا، پھر تینوں بڑے بڑے چولیاں چے جناب لوگاں دیاں کڑویاں باتاں ڈالنیاں پہن گیاں۔ بہتر ہے یہ کہ صبر کر۔ میرے نبی پاک طائف دی تبلیغ کر کے نا واپس آئے، جب واپس آئے نا مکے اندر پہنچے تو نبی پاک بیٹے تو اللہ نے دے کے بچپن چی بلا لے، تو 4 بیٹیاں نبی پاک دی۔ میں پڑھ رہا تھے اللہ دی قسم کلیجہ انج منہ اندر آ گیا، تے نبی پاک صدقے جاواں حضرت خدیجہ سب کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے نبی پاک دے کول بہ گئیاں، تے نبی پاک دے آپ دے زخمہ تو خون صافیاں کر دیا نے، تے نبی پاک نو اماں خدیجہ کہہ دیا نے کملی والے اے کی ہویا؟ فرمایا نہیں خدیجہ آج میں اللہ دی بادشاہت رب دی کبریائی دا ڈنکا بجان گیا، ادھر ویکھ ایک بدبخت نے میں نو ایتھے پتھر مارے آئے، ایک ڈنڈا لے کے میرے ادالے ہو گیا، ایک سوٹی لے کے آ گیا، تے نبی پاک روئی جاندے نے نال اماں خدیجہ مرم پٹی کی وفادار بیوی اللہ دی قسم جس مرد دی زندگی اندر آ گئی، او بندہ جناب جے ککھاں دے تے بندہ لکھاں چ بن جائے گا، جے بندہ لکھاں دا ہوئے تے انج دی متھے لگ جائے پھر بندہ گلیاں دے ککھاں تو والا ہو جاندا ہے۔ تے نبی پاک نو اماں خدیجہ کہن لگی کملی والے تسی اللہ دی توحید سنان والے، اللہ تانوں کدے بھی ضائع نہیں کرے گا، اللہ تو انو کدے بھی ضائع نہیں کرے گا۔ تے نبی پاک انج لیٹے ہوئے نے، تے نبی پاک دیاں 2 بیٹیاں آئیاں، حضرت زینب حضرت رقیہ رضی اللہ عنہم، آکے تے اپنے بابا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انج پسینہ صاف کرن تے خون صاف کرن، اماں فاطمہ اپنے ابو محمد دے پاؤں دبا رہیاں نے، تے نال کہہ رہیاں نے نبی دیاں تیاں کہہ دیاں نے مومنہ دی اماں حضرت بی بی فاطمہ کہہ دیاں نے ابو جی ادھر ویکھو نا تسی انہاں نو دین دی دعوت دیندے جے توانو پتھر مار دینے، ابو انہاں نو تسی دین نہ سنایا کر، ابو جی تواڈے زخم ساڈے کولو ویکھے نہیں جاندے، انہاں نو نہ حق سنایا کروا ویکھو توانو کنہ مار دینے۔ حضرت رقیہ بولیاں اے ویکھنی فاطمہ ابو محمد نو ایتھے بھی زخم لگے صلی اللہ علیہ وسلم، ایتھے بھی کسے نے لگدا روڑا مارے آئے، ایتھے کسے نے چھڑی ماری ہے، نبی دیا بیٹیاں رون دیا پئیاں نے تے نال کہندیاں نے بابا انہاں نو درس نہ دیتا کر، اے تیرے تے ظلم کر دینے۔ میرے پیغمبر کہن لگے فرمایا نہیں میری بیٹیوں گل اصل کوئی نہیں، گل آئی ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اللہ دے در والے انہاں نو بلانا ہے، اللہ دی توحید دی دعوت دینی ہے، الغرض سوتھر سگن سرے تے اے پیاریا اللہ دی توحید سنائے گا تے لوکی پتھر بھی مارن گے، لوکی پرچے بھی کراون گے، لوکی گالا بھی کڈن گے، لوکی ضلع بندیاں بھی کرن گے، لوکی تحصیل بندیاں بھی کرن گے، لوکی جناب تینو گستاخ بھی کون گے، لوکی تینو بے ادب بھی کون گے، لیکن سارا کو جو چولی وچ پائی جا یا گل کیتی جا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔
اللہ کو دعا ہے اللہ سانو صحیح مارے اندر توحید نو سمجھن دی توفیق عطا فرمائے. لو جی اگو ربیع الاول چڑھ گیا انشاءاللہ. اج 27 تاریخ سفر دی. آئندہ خطبہ جمعہ دا عنوان ہن سیرت دے حوالے نال گفتگو ہوئے گی. تے میں اعلان کچھ کر جانا پچھوں میں کوئی فرمائشاں دیا نے وہ تو تسی آکھو جی کاری صاحب اعلان کوئی کر دینے تے بیان کوئی کر دینے. میں 2 سال دی فرمائشیں ہی بیان کیتی جا رہی. باہر کہ اب چلو میرے پیارے نے دوست احباب دور دراز تو سفر کر کے آندے نے. کوئی لاہور تو آ رہے ہیں, کوئی پتو کی تو آ رہے ہیں, کوئی ضلع قصور تو آ رہے ہیں, کوئی جناب ادھر چھانگے مانگے تو آ رہے ہیں, کوئی یعنی کہ بھی مختلف دور دراز علاقے دوست سفر کر کے آندے نے. اللہ پاک سب دا آنا قبول فرمائے میری دلی دعا ہے. اور قرآن و حدیث دے موتی چوک کے تواڈے واسطے لے آنا. آئندہ خطبہ جمعہ انشاءاللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اپنی امت دے نال محبت کیے اور نبی امت دے نال پیار کی نہ کر دینے ایس عنوان تے انشاءاللہ گفتگو ہوئے گی. ربیع الاول دا پہلا جمعہ اور اگلا جمعہ وفات النبی تے ہوئے گا انشاءاللہ. اسی طرح ہی سیرت دے حوالے نو سیون انشاءاللہ بات ٹوریں گے. واقول قولی ھذا آخر دعوانا.